اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کی سیاست کے اوپر۔ میاں محمد نواز شریف پاکستان کے ایک بہت بڑے بزنس مین میاں شریف کے صاحبزادے ہیں، اور میاں شریف صاحب نے اپنے پورے کاروبار کے اندر بینک سے کبھی کیپٹل فائنانسنگ نہیں لی، اور رننگ فائنانس بھی انہوں نے صرف اس مدت کے لیے لی جب تک کہ اس کے اوپر سود چارج ہونا نہیں شروع ہو جاتا۔ رننگ فائنانس کی ایک مدت ہوتی ہے کہ اتنے عرصے کے لیے آپ لیں تو آپ سے صرف بینک سروس چارجز لیتا ہے، بینک آپ سے سود چارج نہیں کرتا۔ تو یوں انہوں نے بیشتر اوقات کے اندر اپنے کاروبار کو اس سے پاک رکھا، اس سود سے پاک رکھا۔ آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھجن اچھا پھر پہلے رننگ فائنانس میرے خیال 90 دن کا ہوتا تھا، پھر جب ان کے صاحبزادہ صاحب ٹاپ پہ پہنچے تو 180 دن کا کروا لیا تاکہ ہمیں وہ کاسٹ نہ، اور تمام انڈسٹریز کے لیے ہوا، صرف ان کے لیے نہیں ہوا بلکہ تمام انڈسٹریز کے لیے ہوا۔ میاں شریف صاحب جو ہیں وہ 7 بھائی تھے، اور انہوں نے وہ سب سے چھوٹے تھے، پڑھایا لکھایا گیا ان کو خاص طور پہ، اور آپ ان کی جوانی کی تصویر دیکھیں، بہت خوبصورت آدمی تھے۔ ایک کشمیری اور تو میرا مطلب ہے کہ خوشحالی، تو بہت خوبصورت آدمی تھے۔ تو میاں شریف صاحب جو تھے انہوں نے انڈسٹریلائزیشن کرنا شروع کی، اور اس وقت پاکستان نیا نیا بنا تھا، جو بھی انڈسٹری لگتی اس نے چل جانا تھا۔ میاں شریف صاحب نے وہ انڈسٹری لگائی، اور جو ہے وہ اس کو وہ چلنا شروع ہوئی۔ سپیس ہی سپیس تھی، دن دگنی اور رات چگنی کا محاورہ ان کے اوپر صادق آیا، اور وہ جو تھے وہ آگے بڑھنا شروع ہوئے۔ انہوں نے اس دوران اپنی سیاسی اور سماجی ذمہ داریاں جو ہیں، بینگ اے ایلیٹ سٹیزن آف دا سٹی، انہوں نے اس کو بھی ادا کرنا شروع کیا۔ مطلب کہیں پہ کوئی مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، اسکول بن رہا ہے، کوئی پروجیکٹ بن رہا ہے، مطلب شوکت خانم کے اندر 50 کروڑ روپیہ دے دینا، اور ساتھ میں پلاٹ میں، جبکہ پروجیکٹ کی ٹوٹل کاسٹ 70 کروڑ ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ میاں شریف صاحب کس طرح کے ڈونر تھے یا کنٹریبیوٹر تھے۔ مطلب ان کی ڈونیشن جو تھی وہ بوسنیا ہرزگوینا کے اندر پھنسے ہوئے مسلمانوں کے لیے بھی جا رہی ہوتی تھی، ان کی ڈونیشن جو تھی وہ کشمیر میں بھی جا رہی ہوتی تھی مظلوم لوگوں کے لیے۔ اس زمانے کے اندر وہ ایک گو کے اندر 50 کروڑ روپیہ دے دیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک اپنی جگہ کے اوپر حقیقت ہے۔ لیکن جب بھٹو صاحب نے، جب انہوں نے کیا کہ فرزند اقبال جناب جاوید اقبال صاحب نے لاہور میں بھٹو صاحب کے خلاف الیکشن لڑا، اور الیکشن ہار گئے اور بھٹو صاحب جیت گئے، تو بھٹو صاحب نے فرزند اقبال کو تو کچھ کہنے کا ارادہ کیا، تو فرزند اقبال ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے، معافی تلافی کی، اور کہا کہ مجھے لاہور ہائی کورٹ کا جج لگا دیں، تو جج مقرر ہو گئے۔ میاں صاحب جو تھے نا، ان کے بارے میں وہ پرچی پڑھا ہے کہ میں نے تو انہیں اچکل دے کے کھڑا کیتا، اور فائنانسنگ بھی کی تھی میاں صاحب نے ان کے الیکشن کی۔ بھٹو صاحب میاں شریف صاحب جو تھے ان کے خون کے پیاسے ہو گئے، اور ان کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہے، تاہم کہ انہیں نیشنلائزیشن میں موقع مل گیا، اور انہوں نے ان کی اتفاق فاؤنڈریز جو تھی، جو کہ اس وقت کمبائن ہارویسٹر بنا رہی تھی، اور جو کہ اس وقت ہائی ٹیک کے اندر انٹر ہونے لگی تھی، جو کہ اس وقت بیکو کے کمپٹیشن میں تھی، اور بیکو نے 1974 کے اندر گاڑی بنا دینی تھی پاکستان میں۔ تو انہوں نے، بھٹو صاحب نے اپنی کڑ نکالنے کے لیے اتفاق کو بھی نیشنلائز کر لیا، اور بیکو بٹالہ انجینئرنگ کمپنی تھی جو بعد ازاں پیکو ہو گئی، اس کو بھی نیشنلائز کر لیا۔ اور ان دونوں اداروں کے اندر خوب رج کے لوٹ مار کی جیالوں نے۔ میں ایک جیالے کے گھر میں خود گیا ہوا ہوں، ٹاؤن شپ کے اندر وہ مقیم تھے، تو ان کے گھر کے اندر کھڑکی میں 4 ونڈو اے سی لگے ہوئے تھے۔ میں کہا یار چھوٹا جا کمرہ ہے، ایک اے سی کے ساتھ آپ کا گزارا ہو جانا تھا، تو آپ نے یہ 4 کیوں لگائے ہوئے؟ انہوں نے کہا اتفاق تو لوٹ کے لے آندے سن۔ تو یہ ہوا، وہاں پہ لوٹ مار کی بہت زیادہ بھٹو صاحب کے جیالے کارکنوں نے۔ تو اس وقت سے جیالوں کی محبت ہے نواز شریف کے ساتھ،
مطلب جو اصلی پیور جالا ہے نا آج بھی وہ نواز شریف کا نام گالی کے بغیر نہیں لیتا. ظاہر ہے پھر ساری لڑائی ہو جاتی, اسی بھٹو نوں گال تو نہیں نا کاٹ سکتے, ٹھیک ہے, لیکن وہ تو کاٹ چھڑ کے آئی دا نا, تو وہ ہو جاتی ہے. اینی ہاؤ آپ ذکر کریں کسی کا, اس کو اتنے ہیوملیٹنگ کیوں کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جی, وہ جو تھا اب جلا وطن ہو گئے جی, پہلی دفعہ میاں شریف صاحب جلا وطن ہوئے. ظاہر ہے یہاں پہ کوئی کاروبار نہیں تھا اور وہ چلے گئے متحدہ عرب امارات, وہاں پہ جا کے انہوں نے گلف سٹیل مل لگائی اور وہ چلانا شروع کی. پھر ان کی ضیاء الحق صاحب سے کوئی رابطہ کاری ہوئی, ضیاء الحق صاحب نے انہیں دعوت دی کہ آپ واپس تشریف لائیں اور آ کے اپنی اتفاق فاؤنڈری سنبھالیں. تو ان کو اتفاق فاؤنڈری واپس کر دی گئی 1980 کے اندر, میرا 79-80 کے اندر واپس آتے ہیں, ان کو واپس کر دی جاتی. اور اب میاں صاحب یہ سوچتے ہیں, میاں شریف صاحب ویژنری آدمی تھے, بہت ویژنری آدمی تھے. وہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہم دوسروں کو فائنانس کرتے ہیں اور جس کو فائنانس کیا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ وہ ہمارے حق میں کوئی بات کرے, وہ جاتے ہوئے اپنے دشمن سے نوکری لے لیتا ہے اور جاتے جاتے اس کو بتا جاتا ہے کہ اینے فائنانس کیتا سے. تو ہم اپنے بچے کو کیوں نہ لے کے آئیں. تو پھر اپنے صاحبزادے کو, ہونہار صاحبزادے میاں محمد نواز شریف صاحب کو, مطلب کیا بات ہے, شہزادہ آدمی سی ہوتی ہے, کڑیاں نہیں گنیاں جاندیاں, کنیاں کڑیاں بند ہوندا سی. نواز شریف صاحب کو وہ سیاست میں لے کے آتے ہیں. اور اس وقت چونکہ ضیاء الحق صاحب جو ہیں ان کا ماشاء اللہ جو تھا اس کا سورج سوا نیزے پہ تھا. ظاہر سیاست میں آنے کا وہی رستہ تھا. وہ پہلے پنجاب کے فائنانس منسٹر بنتے ہیں, پھر جب 85 کے الیکشن ہوتے ہیں تو پنجاب کے چیف منسٹر بن جاتے ہیں, اور یہ وہ 90 تک رہتے ہیں, اور 90 میں وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بن جاتے ہیں. اور جیسے ہی وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں, اور اس کے بعد آنے والے سارے ان کے جو اقدامات تھے وہ اس امر کے گواہ ہیں کہ پھر انہوں نے مڑ کے اسٹیبلشمنٹ کے کسی بھی سہارے کی طرف نہیں دیکھا. آپ ان پہ الزام لگاتے رہیے, میری یہی رائے. اب وہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پھر 2001 کے اندر جب وہ 2/3 اکثریت سے آئے اور ماشاء اللہ کے نتیجے میں نکالے گئے, وہ جلا وطن ہوتے ہیں. یہاں سے میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں. اور وہ 2008 کے اندر واپس آتے ہیں. چونکہ ان کا 10 سال کا معاہدہ تھا سیاست سے باہر رہنے کا, تو 2012 کے اندر تک وہ سیاست میں نہیں آ سکتے تھے. تو میاں نواز شریف صاحب 2007-8 سے لے کے 12 تک 13 تک جو ہے وہ سکون سے چل کرتے ہیں. یہی جاتی عمرہ تھا, یہیں پہ چل کر رہے تھے. ان کا بھائی چیف منسٹر پنجاب تھا, اور 2013 کے اندر وہ الیکشن میں سادہ اکثریت کے ساتھ اقتدار میں آ جاتے. اور پھر ان کے اوپر وہی الزام لگتا ہے کہ یہ ہماری بات نہیں سنتے, اور وہ پھر جلا وطن کر دیے جاتے ہیں نااہل کر کے. اس دفعہ چونکہ سیاسی جوڑ توڑ نہیں کامیاب ہو رہا تھا تو عدالتی جوڑ توڑ کے ذریعے ان کو نااہل کیا جاتا ہے, ہیوملیٹ کیا جاتا ہے, گالم گلوچ کرتے ہیں. ججز جو ہیں وہ انصاف کے منصب پہ بیٹھ کے بکواس کرتے ہیں, بھونکتے ہیں, گالیاں بکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ ججز, میں اب وہ فکرہ روک گیا ہوں, مطلب کسی کی ہمشیرہ کے بارے میں اتنے گھٹیا الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے, لیکن یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اقتدار کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو وہ ججز جو ہیں, حرکت شہباز شریف نے کی تھی سی پوگز نہیں نواز شریف نے پہ گئی, تو وہ ججز جو ہیں وہ ان کے بارے میں بکواس کرتے ہیں, لیکن وہ باہر چلے جاتے ہیں. اور پھر وہ 2023 میں 21 اکتوبر کو اس جلا وطنی کو ترک کر کے پھر واپس آتے ہیں. اگر نواز شریف صاحب کا پیٹرن دیکھا جائے جلا وطن ہونے کا, واپس آنے کا, اور پھر سیاست کرنے کا, تو اصولی طور پہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کو اگلے 5 سال یا جتنی بھی ٹرم اس حکومت کو ملتی ہے وہ جاتی عمرہ میں بیٹھ کے سکون کرنا ہے, چل کرنا ہے, آرام کرنا ہے. میاں نواز شریف نے اور کچھ نہیں کرنا. اصولی طور پہ جو پیٹرن ہے نا پچھلی دفعہ 2008 والا, اس پیٹرن کے مطابق انہیں ایک ٹرم پیچھے بیٹھ کے چپ کر کے لاچی کھاندے رہنا. یہ سب لاچیاں بھی کھاندے رہنا, ہاں لاچی کھاندے رہنا. مریم کو بتاتے رہنا کہ بیٹا یہ ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے. یہ بیوروکریٹ آ کے جب کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, جب آئی جی آ کے آپ کو یہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں بتاتے رہنا, ٹھیک ہے نا. اور کچھ نہیں کرنا انہوں نے.
وہ 2028 کے امیدوار ہونے چاہیے اصولی طور پہ، جیسا انہوں نے 2008 میں کیا تھا۔ تو ان الیکشن کے اندر اگر وہ اقتدار میں نہیں آ رہے تو میری رائے کے مطابق وہ اپنے پیٹرن کے مطابق چل رہے ہیں جو ان کا پریویس پیٹرن رہا ہے۔ اور میاں صاحب بڑے تحمل مزاج کے آدمی ہیں، نہ بھولتے ہیں نہ بھولنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ آ رہے ہیں، اب وہ اپنی یہ والا طریقہ کار جو ہے وہ اپنے کارکنوں کو نہیں بتا پا رہے، سمجھا پا رہے یا سمجھانا چاہ رہے۔ نتیجے کے طور پہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ذہنوں کے اوپر بمبارڈمنٹ ہوتی ہے، ان کا کارکن گھبرا کے ان کی طرف دیکھتا ہے، ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہی خاموش ہوتا ہے۔ ان کی صاحبزادی چونکہ اب اعلیٰ عہدے پہ چلی گئی ہیں، وہ بھی کوئی زیادہ ٹویٹ کرنا پسند نہیں کرتی۔ ان کے جو ترجمان ہیں وہ بہت ہی بڑے آدمی ہیں، ان کی گردنوں میں اتفاق کا سریہ ہے، وہ بھی کوئی بات نہیں کرتے۔ تو یوں جو بات ہے نا، وہ میرا مطلب ہے کہ وہ کارکن اپنے آپ کو آئسولیٹ محسوس کرتا ہے، اس کے اوپر جھوٹ کی بمبارڈمنٹ ہے، اس جھوٹ میں سے کوئی نہ کوئی تو اس کے اندر ابزارب ہو جاتا ہے، اور وہ ایک عجیب قسم کے ڈیلیوژن کے اندر، مایوسی کے اندر، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ لیکن وہ میاں صاحب کا اور ان کے کارکن کا مسئلہ ہے، میں تو صرف تبصرہ نگاری کر رہا ہوں نا اس کے اوپر۔ لیکن میاں نواز شریف اپنے پیٹرن تے میرا تو خیال ہے کہ صحیح جا رہے ہیں۔ جو انہوں دا مزاج ہے، جو انہوں دا طبیعت ہے، جو انہوں دی پلاننگ ہے، جو انہوں نے سوچا ہوں ہے، وہ اس کو لے کے ٹھیک چل رہے ہیں۔ اس وقت پروپیگنڈا ہو رہا ہے جی میاں نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، وہ سیاست تے پھوٹو دی ختم نہیں ہو سکی، تو نواز شریف تو اجے جیندہ بیٹھا جے بھائی، دل بھی نواں پوایا ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ آپ اس کی سیاست ختم کرنے چلیں۔ میاں نواز شریف سیاست سے ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں نا، کیوں لے رہے ہیں؟ سیاست سے بھی کوئی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے جب تک ان کے قوا ساتھ دے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ٹھیک ساتھ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر 10 سال پہلے کی میری ملاقات ان کو یاد ہے تو اس کا مطلب میاں صاحب فٹ ہی نہیں، ذہنی طور پہ بھی، اعصابی طور پہ بھی، ٹھیک ہے؟ تو اب جو میاں صاحب جو ہیں وہ اس کو میرا خیال ہے کہ 2028 کے الیکشن کا انتظار کریں، اور جو بھی بھائی صاحب ان کی کرتوتیں گھولیں، ان کرتوتوں کا کیا کرایہ اپنی گود میں ڈالیں اور یہ سارا کچھ کریں۔ جو نتائج آئے ہیں پی ایم ایل این کو اگر نہیں بھی توقع تھی تو میرے خیال کے اندر میاں صاحب کو انہی نتائج کی ہی توقع تھی، بلکہ بعض حلقوں کے مطابق ان کی پارٹی بہتر پرفارمنس کر گئی ہے، کیونکہ ادارہ جاتی رپورٹیں تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں، ٹھیک ہے نا؟ میاں نواز شریف صاحب نے 20-25 سیٹیں زیادہ لی ہیں ادارہ جاتی رپورٹوں سے، مجھے یہ بتایا گیا ہے، تو بہتر پرفارم کر گئی ہے ان کی موجودگی کے اندر، اور ان کی موجودگی ہمیشہ ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ تمام پٹواری صاحبان جو ڈیسپریشن میں اور ڈپریشن میں آ کے واہی تباہی بکنا شروع ہو گئے سوشل میڈیا کے اوپر، انہیں اپنے ہورسز ہولڈ بیک کرنے چاہیے۔ میاں نواز شریف بھائی ٹھیک جا رہے گا جی۔ اس دوران میاں صاحب اپنے دل کے معائنے کے لیے لندن وغیرہ کا چکر بھی لگائیں گے، اس کے اوپر بھی پروپیگنڈے کی بمبارڈمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور حسب سابق پی ایم ایل این کی میڈیا ٹیم قطعاً اس کو نہ ڈیفینڈ کرنے جوگی ہے، وہ تو کم از کم یہ بتانے جوگے نہیں ہیں کہ یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ اتنے لولے اور معذور لوگ ہیں ذہنی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی، تو لہٰذا میں ان سے توقع نہیں کر رہا، بس تسی اپنے آپ کو آپ پہ ہی کنٹرول کرنا جاتے۔ اس لیے میاں دی سیاست شروع ہوئی ہے، پہن ختم نہیں ہوئی، ہم شروع ہوئی ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔